بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم تاریخ کے اس دشوار ترین دور کی بات کریں گے جب اسلام کی ریاست ایک بڑے دیگ کی طرح ابل رہی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے جب خلافت سنبھالی تو ان پر عثمان کے قتل کا الزام لگایا گیا، مگر حقیقت کیا تھی؟ تاریخی دستاویزات بتاتی ہیں کہ عثمان کے خلاف اصلی محاذ انہی لوگوں نے کھولا تھا جو بعد میں امام علی علیہ السلام کے مخالف بن کر سامنے آئے۔ آج ہم نہج البلاغہ کے پہلے خط کے ذریعے اس پوری حقیقت کو سمجھیں گے۔ شیخ محمد عبدو لکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے خود عثمان کی سخت مخالفت کی تھی۔ ایک مرتبہ عثمان ممبر پر تھے جب بی بی عائشہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور قمیص اپنی چادر سے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیے اور کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اور ان کا قمیص ہے، یہ ابھی تک بوسہ نہیں ہوا جبکہ تم نے ان کا دین بدل دیا اور ان کی سنت تبدیل کر دی۔ سخت کلامی کے بعد انہوں نے کہا، اس نسل کو قتل کرو۔ عثمان کو ایک مشہور لمبی داڑھی والے یہودی سے تشبیہ کرتے ہوئے جس کا نام نسل تھا۔ طلحہ اور الزبیر بھی اس آگ کو بھڑکانے میں سب سے آگے تھے۔ ابن میثم لکھتے ہیں کہ ان دونوں کا عثمان کے بارے میں سب سے ہلکا قدم بھی سخت تھا اور ان کی سب سے دھیمی آواز بھی بلند تھی۔ یہ لوگ عثمان کی خلافت کی مخالفت کرنے میں پیش تھے اور اس طرح بڑی حد تک اس کے قتل کے ذمہ دار بھی تھے۔ مگر جب یہ فتنہ بڑھا اور عثمان کا قتل ہو گیا تو یہی لوگ انتقام کا نعرہ لگا کر بصرہ کی طرف نکل پڑے۔ ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ جب المغیرہ ابن شعبہ نے اوطاس میں بی بی عائشہ سے ملاقات کی تو پوچھا، او ام المؤمنین، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بصرہ، عثمان کا بدلہ لینے۔ جس پر المغیرہ نے جواب دیا، لیکن ان کے قاتل تو تمہارے ساتھ ہے، انہی طلحہ اور الزبیر نے اسے قتل کیا۔ اسی فتنے کو ختم کرنے اور کوفہ کے لوگوں کو اصلیت بتانے کے لیے امام علی علیہ السلام نے مدینہ سے نکلتے ہی یہ خط تحریر فرمایا۔ ابن ابو الحدید لکھتے ہیں کہ یہ خط امام حسن علیہ السلام اور عمار ابن یاسیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے کوفہ بھیجا گیا۔ آئیے پڑھتے ہیں نہج البلاغہ کا پہلا خط جو آج 1400 سال بعد بھی حق اور باطل کا فرق واضح کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین کی طرف سے کوفہ کے ان لوگوں کے نام جو عرب کے سرداروں اور مددگاروں میں سب سے اول ہے۔ میں تمہیں عثمان کے ساتھ جو پیش آیا اس کی یاد دلا رہا ہوں تاکہ اس کی یاد ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے مانند ہو جائے۔ لوگوں نے ان پر تنقید کی اور میں مہاجرین میں سے اکیلا شخص تھا جس نے ان سے کہا کہ وہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں اور انہیں کم سے کم ناراض کریں۔ رہا سوال طلحہ اور الزبیر کا تو ان کے بارے میں سب سے ہلکا قدم بھی سخت تھا اور ان کی سب سے دھیمی آواز بھی بلند تھی۔ بی بی عائشہ بھی ان سے ناراض تھیں، نتیجتاً ایک گروہ نے ان پر غلبہ پا لیا اور انہیں قتل کر دیا۔ پھر لوگوں نے میری بیعت کی، زور یا زبردستی سے نہیں بلکہ فرما برداری اور اپنی خوشی سے۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ مدینہ کو اس کے رہنے والوں نے خالی کر دیا ہے، وہ ایک بڑی دیگ کی طرح ابل رہا ہے اور بغاوت اپنے محور پر قائم ہو کر پوری قوت سے حرکت کر رہی ہے۔ بس اپنے امیر کی طرف جلدی کرو اور آگے بڑھ کر اپنے دشمن سے لڑو اگر اللہ نے چاہا جو عظمت اور جلال والا ہے۔ کوفہ کے بہادروں نے اس پکار پر لبیک کہا اور حق کی اس جنگ میں بڑی تعداد میں امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ انہوں نے دشمن کا پوری ہمت کے ساتھ سامنا کیا جسے امام علی علیہ السلام نے بھی دل سے تسلیم کیا۔ یہ پہلا خط آج بھی ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے کہ فتنے کے وقت سچائی کو واضح کرنا اور ہمت کے ساتھ میدان میں آنا ہی اصلی رہنمائی ہے۔ اگر آپ کو یہ درس پسند آیا تو مومن مائنڈز کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔